میں نے سوال کیا کہ ایک شخص سے کوئی وہ جو ہے انڈیا سے جو ہے حج کو پیدل جا رہے ہیں تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، یہ خواہ کے اپنے نفس پر ظلم ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شاید غالباً جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ خاتون ہے، اس نے ایک نظر مانگی ہے، اور نظر یہ مانگی ہے کہ وہ مدینہ سے مکہ پیدل جائیں گی حج کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کہو کہ نظر کو توڑ دے اور اس کو سواری پر سوار کر دیا جائے، مطلب اس نظر کو توڑنے کا حکم دیا اور سواری پر سوار ہونے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حج کیا اور آپ سواری پر حج کے لیے گئے۔ اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور حج میں طواف بھی جانور پر بیٹھ کے کیا، اونٹ پر بیٹھ کے کیا۔ ایک انسان جو ڈسیبلٹی رکھتا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، تھک گیا ہے، تو وہ سواری کی مدد سے بھی طواف کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے آج کل آپ دیکھیں گے گاڑیاں لگا رہے وغیرہ کر رہے، سائیکل پہ لے جاتے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، مطلب کوئی اور کروائے، تو یہ بھی دیکھا گیا اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ لوگ بول رہے ہیں کہ جتنا پیدل چلیں گا اتنا اجر ملے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف کے لیے بھی جانور کو استعمال کیا۔ اگر اس کا ثواب زیادہ ہوتا تو آپ ضرور بولتے تھے کہ طواف میں مجبوراً کر رہا ہوں، تم لوگ پیدل کیا کرو، اس کا زیادہ ثواب ہے، حج کو پیدل آیا کرو۔ اور اگر یہ ہوتا ثواب زیادہ تو میں سمجھتا ہوں سارے کے سارے صحابہ جب بھی حج کو جاتے تو مکہ سے مدینہ کتنا دور ہے؟ انڈیا سے سعودی کے مقابلے میں بہت کم ہے نا، تو کیوں نہیں وہ پیدل جا کے کرتے تھے؟ اور ان کے لیے کیا مشکل تھی؟ وہ تو کافی سخت، جس کو کہتے سفر کی عادی تھے اور بہت سخت مصیبتوں اور مسائل کو جھیلنے کی عادی تھی، مزاج میں تھا ان کی ماشاءاللہ، یہ تو نہیں کیا۔ تو یہ کوئی افضل نہیں ہے۔ ہاں، جس زمانے میں جس زمین پر آپ تھے اور جانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ پیدل، تو آپ ویسا بھی کر سکتے۔ جیسا مثال کے طور پر ایک ملک ہے، وہ بول رہا ہے کہ بھائی حج کو جانا ہے تو کسی کو پیدل کے علاوہ ہم اجازت نہیں دے سکتے، تب ہم بول سکتے کہ پھر اب یہ لوگ مجبور ہو گئے بیچارے، وہ بھی جس میں طاقت ہے، صلاحیت ہے تو آئے، نہیں تو اللہ ان کو انشاءاللہ ان کی نیتوں کے مطابق اجر دے گا، ان کے لیے ہم کہیں گے کہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ تو ایک الگ مجبوری والی کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی انسان خاص نکلے، امت یہ سمجھے کہ یہ افضل کام کر رہا ہے، یہ کوئی افضل کام نہیں کر رہا، یاد رکھیے۔ تو پیدل جانا کوئی افضلیت کا حامل نہیں ہے۔ ہاں، نماز وغیرہ کے لیے مسجد جو پیدل جاتے ہیں اس کا اپنا ثواب ہے۔ تو میرا اس میں رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کا کام ہے وہ اپنی نظر کو توڑ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو توڑوائی اور اس کا کام ہے کہ وہ سواری پہ جائے، مطلب وہ فلائٹ وغیرہ سے جو بھی سہولت والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو استعمال کرے۔ اس طرح سے نفس پہ ظلم کر کے جانے کی کسی انسان کو ضرورت نہیں، یاد رکھیے، یہ مطلوب بھی نہیں ہے، اور ایسا عبادتوں میں خامخواہ مشقت اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم، ہم نے دیکھا نا یوٹیوب پہ، پتہ نہیں دلی سے پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل حج کرنے جا رہا ہے، کوئی منت مانی بھی اور طاقت بھی نہیں تھی، آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو۔ قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ قرآن کے الفاظ ہیں۔ بھائی ہندو یہ نہ سمجھیں کہ میں تو اسلام کی بات کروں گا نا، آپ کا مذہب اگر یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اس کو فالو کریں، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی کوششیں برباد ہو جائیں گی دنیا میں، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھو، ایک آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، غلط کو غلط سمجھ کے، اس کو پتہ ہے بھائی چرس پینے کا آخرت میں کوئی ثواب ملے گا، اور چرسی کو امید بھی نہیں ہوتی، وہ کہہ رہا ہو یار مجھے پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے لیکن اب مزے اڑا لوں تھوڑی دیر کے۔ ہیروئنچی کو پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے مگر مزے اڑا لو، زانی کو پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے مگر مزے اڑا لو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی حلال خواہشات کو بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آخرت میں مل جائے گا بدلہ۔ اللہ کہتے ہیں نہ دنیا میں ملے گا اور نہ آخرت۔ اپنی اولاد سے فرمانے لگے تمہیں حضور کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب سنائیے، بتائیے۔ تو کہنے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، کہاں سے جی؟ لفظوں پہ غور کرنا، یہ نہیں فرمایا گھر سے پیدل چلے، کہاں سے؟ یہ تو ایک اہل مکہ کے لیے فضیلت ہو گئی، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں جا کے ٹھہرتے کہاں پہ ہیں؟ مکہ میں ٹھہرنا ہے نا سب سے پہلے۔ چلیں کوئی حرم شریف کے قریب ٹھہر گیا تو کوئی عزیزیہ میں، تو کوئی خالدیہ میں، تو کوئی شوقیہ میں، یہ جگہوں کے نام ہیں وہاں، لیکن رہنا تو مکہ مکرمہ میں ہی ہے نا سب نے۔ فرمایا جو مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، حتیٰ کہ حج کر کے واپس مکے لوٹ آیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض اسے 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔
اور اگلے لفظ سنو گے تو اور خوش ہو جاؤ گے. محبوب کریم فرمانے لگے 700 نیکیاں ملیں گی اور ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی. اپنے انڈیا میں یہ پیدل جو حج کرنے کے لیے ایک بندہ گیا ہے، یعنی اس کا نام ہے شیاب چتر، کیرلا کے ہیں وہ. تو وہ سعودی انڈیا سے، کیرلا سے مطلب سعودی پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو حدیث کے معاملہ کچھ اور ہے. اصل میں یہاں تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ بندہ جذبات میں جا رہا ہے، اس کی کیا ہے کیا نہیں ہے مسئلہ. تو اس پر اپنا خلاصہ کریں تھوڑا قرآن حدیث سے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. دیکھیں جی، آج کے اس ماڈرن دور میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی فیسلٹیز موجود ہیں، اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، بلکہ بے وقوفی ہے یہ. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیدل حج کرنا سنت ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کے اوپر حج کیا ہے. ایون طواف کعبہ بھی آپ نے اونٹ پہ بیٹھ کے کیا تھا. آپ نے ایک ہی حج کیا. البتہ پیدل جو لوگ قریب کے لوگ ہیں ان کے لیے تو زیادہ کنوینئنٹ ہے پیدل سفر کرنا. اگلے زمانوں میں لوگ پیدل سفر بھی کیا کرتے تھے، ساتھ سواریاں بھی ان کی ہوتی تھیں. جب تھک جاتے تھے سواری پہ چڑھ جاتے تھے. بہرحال انڈیا سے یا پاکستان سے پیدل سفر کرنا بغیر سواری کے تو جان بوجھ کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے. اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے کو مجھے زیادہ ثواب ہوگا تو بے وقوفی کر رہا ہے، کیونکہ اس میں جان و مال کے نقصان کا خطرہ بھی بیچ میں لگا ہوا ہے. اس لیے اس طرح کی حرکت کرنی نہیں چاہیے. باقی حج اس کا ہو جائے گا، ہم یہ نہیں کہتے کہ حج نہیں ہوگا، لیکن یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح کی تکلیف میں ڈالے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کو حج کے لیے سفر پہ پیدل جاتے ہوئے دیکھا تو ان کے ساتھ اونٹ بھی تھا. تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اپنے اس اونٹ کے اوپر سوار ہو جاؤ. انہوں نے کہا یہ اللہ کے راستے میں جو ہم نے ہدی کا جانور ہے جو حج کے موقع پر ہم نے قربان کرنا ہے، حج تمتع کے کیس میں یا حج قران کے کیس میں، تو یہ اس کے لیے ہم لے کے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے سوار ہو جائے اس کے اوپر. آپ ناراض ہوئے کہ اگرچہ وہ قربانی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اونٹ جا رہا تھا، لیکن حضور نے حکم دیا کہ تم اس کے اوپر سوار ہو، اس کی سواری سے فائدہ اٹھاؤ. اب یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے تو آپ اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام اگر آج دنیا میں ہوں تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کو پسند نہ فرمائیں. وہ ایک بیچارہ ہمارا بھائی پیدل حج کو نکلا، اتنے مولانا لوگ پیچھے پڑ گئے اس کے ہاتھ دھو کے، کئی کو نکلا کون نکلو بولے، کئی کو جا رہا، حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے، انہوں نے گئے انہوں نے گئے، ویڈیو بناتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں. انہیں اپنا مست پٹھا نیچے منڈی ڈال لے کے چلتے جا رہا چلتے جا رہا چلتے جا رہا. ذرا اس کو اچھا ریکارڈ کر بیٹے، کل ڈال اس کو ذرا تو. انہیں چلتے جا رہا، انہیں مولانا کو دیکھ رہا نہیں، مفتی صاحب کو دیکھ رہا نہیں. وہ بیچارے کی دھن ایک ہی ہے، کعبے کو پہنچنا ہے. پیر میں چھالے آ گئے، پٹھا اپنی نیت پہ اٹل ہے. مولانا سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ارے تے کو پوچھے کون رہے ہولے، کون پوچھے رہے بڑے بھائی تیرے کو؟ انہیں کرنے والا کر رہا. لوگ ہمالیہ پہ چڑھ رہے یارو، غیروں کے پاس ہمالیہ پہ چڑھنے کا یہ ریکارڈ ہے، غیروں کے پاس چاند پہ جانے کا ریکارڈ ہے. اگر ایک مسلمان کے پاس حج کو جانے کا ریکارڈ بن جائے تو بڑی تعجب. ہر مسئلے کا فرض ہونا، واجب ہونا، سنت ہونا کیا ضروری ہے جی؟ ہر مسئلے کا فرض ہونا، واجب ہونا، سنت ہونا کیا ضروری ہے؟ اگر ایک اچھے کام کے لیے کوئی ایک آدمی ایک اچھی نیت کر کے چل رہا، چلنے دو بھائی. اس کے پیچھے ویڈیو بنا لیتے بیٹھے ہوئے. انہیں کہا اب میرے کو، اب یہاں آنے سے پہلے میرے کو یو پی سے فون آیا، یو پی سے آگرہ سے ایک صاحب کال کرے، مولانا وہ نے شہاب پیدل جا رہا. صحیح ہے غلط ہے؟ بولا تو جو فون کرا یہ غلط ہے. رکھ. انہیں چل رہا، اس کے پیراں درد ہو رہے، انہیں فتویٰ نہیں پوچھ رہا، انہیں گھر میں بیٹھ کے پوچھ رہا. جانے دو بھائی. دیکھو اولیاء